جی السلام علیکم۔ میں ہوں صوفی عمر دراز، آپ دیکھ رہے ہیں دی ورلڈ آف آرٹ۔ میں ہوں صوفی عمر دراز، آپ سب کو دی ورلڈ آف آرٹ بائی صوفی میں خوش آمدید۔ آج ہم جن نامور مصورہ کی زندگی، حالات، جدوجہد اور فن پر بات کرنے جا رہے ہیں، ان کا اس میں گرامی ہے ماہ جبیں عاطف شیخ۔ ماہ جبیں عاطف شیخ کے کام کو میں نے پہلی دفعہ کرونا کے دنوں میں انسٹاگرام پر دیکھا تھا۔ کرونا کے خوف کو چڑیوں کی علامتوں سے اتنی خوبصورتی سے کینوس پر اتارا ہوا تھا کہ میں تو اس تصویر کے جادو میں کھو گیا۔ نیچے دی گئی تصویر میں دو دائروں میں دو چڑیاں دکھائی گئی ہیں۔ ایک دائرہ اللہ اور دوسرا دنیا کو پیش کر رہا ہے، جبکہ چڑیا مخلوق کو۔ ایک دائرہ اللہ اور دوسرا دنیا کو پیش کر رہا ہے، جبکہ چڑیا مخلوق کو۔ کرونا کی وجہ سے سائنسی و مادی دنیا کے انسان کی بے بسی اور مدد کے لیے اللہ کی طرف دیکھنا، ان دنوں میں بے بسی، خوف کے عالم میں اللہ کی طرف رجوع کی عکاسی اس تصویر سے بہتر کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تصویر اللہ کی کبریائی کا واضح اظہار ہے۔ کہو اللہ ایک ہے۔ جب میں نے پروفائل میں باقی تصاویر کو دیکھنا شروع کیا تو چڑیا اور ہالوں یا دائرہ، جو برصغیر میں مغل دور میں فن مصوری میں رائج تھا، جس سے مراد اس زمانے میں جس کے سر پر یہ ہوتا اسے سب سے نیک سمجھا جاتا تھا، اور سبز رنگ کے ستارے سب سے نمایاں نظر آئے۔ آزادی کے بعد ہالوں کی تکنیک کو مصوروں نے استعمال کیا، مگر 21ویں صدی کے آغاز تک یہ بالکل آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ شاید یہ پچھلی 20 سالوں میں کسی آرٹسٹ نے اس کو اتنی خوبصورتی سے اپنے کام کا حصہ بنایا ہو جتنا زیر نظر مصورہ نے۔ ماہ جبیں کی پینٹنگز میں ہالوں اللہ کی وحدانیت، کبریائی، زمین، طہارت اور پاکیزگی وغیرہ کی علامات بن کر سامنے آتی ہیں۔ وہ اپنے کام سے اللہ، زمین اور انسان جیسے آفاقی موضوعات کے درمیان تعلق کو ابھارتی نظر آتی ہیں۔ دوسرا ستارہ سبز رنگ جو زندگی کی علامت ہے، یہ وہ سبز رنگ ہے جو ہمارے قومی پرچم کا ہے، جو قومیت کی علامت بن کر سامنے آتا ہے۔ دونوں یعنی زندگی اور قوم ملک کے بنیادی ستون ہیں۔ مصورہ اس کو مضبوط بنیاد فراہم کرنے والے عناصر اور نقصان پہنچانے والوں سے کیسے بچا جائے، دونوں صورتوں کو رنگوں سے ابھارتی ہے۔ مذکورہ بات اپنے راستوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس پر سفر شروع کیا جائے تو ہمارا ملک جنت بن سکتا ہے۔ جبکہ تیسرا چڑیا جس کا بولنا دن کے آغاز کی علامت ہے، جسے شعراء کرام اور ادباء کرام نے اپنی شاعری اور نثر میں خوب استعمال کیا ہے۔ مثلاً سجاد حیدر یلدرم صاحب نے اپنی ایک افسانے چڑیا چڑے کی کہانی میں بنیادی کردار چڑا اور چڑیا کو بنایا، اور عہد حاضر میں رائے محمد خان ناصر نے ان الفاظ میں چڑیا کو اپنے دوہے میں برتا۔ یعنی چڑیا نے اگر سچے دل سے اپنے خالق کی ثنا خوانی کی تو اس نے اسے یہ رتبہ دیا کہ اس کا بولنا نئے دن کے آغاز کا اعلان سمجھا جانے لگا۔ مصورہ نے چڑیا کی مدد سے بہت خوبصورتی سے اپنے مضامین کو کینوس پہ اتارا۔ کہیں یہ چڑیا انسانی رشتوں کو ظاہر کرتی نظر آتی ہے، کہیں مظلومیت، کہیں بے بسی، کہیں خوشی، تو کہیں زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ان پینٹنگز کے ذریعے ہمارے سامنے لاتی ہے۔ اس کے رنگوں میں زندگی نظر آتی ہے، ایسی زندگی جو امید سے بھری ہو، جس میں
دوسروں کے لیے قربانی، مثبت پہلو اور دوسروں کی مدد کے جذبے سے سرشار ہو۔ پہلی پینٹنگ میں سبز رنگ سے جنگل کے موضوع کو نہایت خوبصورتی سے کینوس پر اتارا گیا ہے۔ جنگل کٹتے جا رہے ہیں، دوسرے الفاظ میں پرندوں اور جانوروں کے مسکن اور انسانوں جانداروں کے لیے آکسیجن کی کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس تصویر کے مضمون کو ملکی یا دنیاوی زندگی سے جوڑ کر دیکھیں تو مادی دنیا کی حقیقت آنکھوں میں تیرتی محسوس ہوگی۔ اس میں حقیقی انسان کی تعداد دن بدن گھٹتی جا رہی ہے، ہجوم میں اضافہ ہو رہا ہے، سچائی، شرافت، عزت، شرم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی نظر آتی ہے۔ سبز رنگ جو زندگی اور امید سے منسوب ہے، جو ہجوم کو سیدھی راہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس پینٹنگ کا کینوس اتنا وسیع ہے، اس پہ جتنا لکھتے جائیں کم ہے۔ دوسری تصویر میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام کو بالکل نئے اور خوبصورت و اچھوتے انداز میں لکھا گیا ہے۔ رنگوں کی اسکیم اتنی اجلی اور دل کو بھانے والی ہے کہ تصویر دیکھتے ساتھ ہی ایک اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مصورہ دنیا کی حقیقتوں کو منو کینوس پر پیش کرتی ہے، یعنی دونوں پہلوؤں، نیکی اور بدی، مراد زندگی کی دونوں جبلتوں کو نہ صرف جگہ دیتی ہے بلکہ عمل اور بچاؤ کا فلسفہ سامنے لاتی ہے۔ سادہ الفاظ میں دنیا کو امن گاہ بنانے کی کوشش کرتی نظر آتی ہیں۔ وہ اپنی حس جمال اور ڈرائنگ سے مدد لے کر خیالات کو کینوس پہ رنگتی ہے تو مذکورہ شاہکار سامنے آنے لگتے ہیں۔ اس کے کام سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ یہ کیلی گرافی اینڈ ایبسٹریکٹ دونوں کو ملا کر اپنا علیحدہ رنگ جمانے میں کامیاب نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر جس شاعر کو اپنی ضمیر اور اسلوب و آہنگ حاصل ہو جائے تو وہ شاعروں میں اپنی علیحدہ شناخت بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور میں جہاں ہر طرف مذہبی انتہا پسندی، جنونیت، عدم برداشت، انسانی حیوانیت و درندگی، جبر اور زبان بندی کا دورہ ہو تو پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور وہ اعلیٰ ادب، آرٹ میں پوشیدہ تخلیق کاروں، فنکاروں اور مصنفوں کی سوچ کو عام کریں تاکہ معاشرے میں ایک معیاری سوچ جنم لے سکے، تاکہ جو ہجوم کو مادی ہوس، مذہبی جنونیت، عدم برداشت سے موڑ کر ایک حقیقت پسند قوم کے دھارے میں لائے۔ اگر ایسا نہ کیا تو وہ وقت دور نہیں جب رنگوں کی بھوک بھی دکھائی نہ دے بلکہ وہ ایک خوف اور حیوانیت کی شکل اختیار کر لے گی اور ہر طرح کی تفریق سے آزاد ہو کر سامنے والے شکار پر جھپٹ پڑتا ہے۔ یہ جھپٹ اتنی ظالم ہوگی کہ مارے نہ بھی تو ناکارہ ضرور بنا دے گی۔ جی ناظرین، امید ہے آج کی یہ خوبصورت ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی بے شمار ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل دی ورلڈ آف آرٹ بائی صوفی سبسکرائب، شیئر، لائک اور اپنی خوبصورت رائے کو کامنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما کر ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ آف آل۔ اپنے دوستوں کو ہماری چھوٹی سی کاوش ضرور پیش کیجیے تاکہ آپ کی طرح ان کے بھی علم میں اضافے کا سبب بن سکے۔ بہت شکریہ، نوازش۔